وہ عورت جو سب کے کام آتی ہے ایک دن خود سے کیوں دور ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے وہ عورت جو سب کے کام آتی ہے لیکن ایک دن خود سے دور کیوں ہو جاتی ہے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ کچھ عورتیں اچانک نہیں ٹوٹتی، وہ برسوں تک اپنے ہی وجود کی اینٹیں نکال کر دوسروں کے لیے گھر بناتی رہتی ہیں۔ ان کے چہرے پر اطمینان کا نقاب تو ہوتا ہے، زبان پر شکوہ نہیں ہوتا اور ہاتھ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ گھر میں موجود ہر شخص کی ضرورت بن جاتی ہیں، مگر ایک دن خاموشی سے یہ سوال ان کے اندر سر اٹھاتا ہے، میں سب کی ضرورت کیسے بن گئی مگر خود اپنی ضرورت کیوں نہ بن سکی۔ یہ وہ عورت ہے جو کسی کے لہجے کی معمولی سی تلخی بھی بھانپ لیتی ہے، مگر اپنے اندر برسوں سے جمع ہوتی ہوئی تلخی کو نام نہیں دے پاتی۔ وہ بچوں کے چہرے پر چھائی اداسی پڑھ لیتی ہے، شوہر کی تھکن محسوس کر لیتی ہے، ماں باپ کی پریشانی سمجھ لیتی ہے، مگر جب اس کی اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، تمہاری خاموشی آج اتنی بھاری کیوں ہے۔ وہ عورت جس نے اپنے حصے کی خوشیاں بار بار دوسروں کے نام کر دیں، ایک دن محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس یادیں تو بہت ہیں مگر اپنے نام کی زندگی بہت کم ہے۔ اس نے اپنی خواہشوں کو مارا نہیں تھا، وہ انہیں صرف مؤخر کرتی رہی تھی۔ ابھی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ابھی گھر کا مسئلہ ہے، ابھی شوہر کو میری ضرورت ہے، ابھی والدین کی فکر ہے، اور پھر ایک دن ابھی اتنے برس کھا گیا کہ آئینے کے سامنے کھڑی عورت کو اپنا ہی ماضی اجنبی دکھائی دینے لگتا ہے۔ سب سے المناک بات یہ نہیں کہ وہ تھک گئی ہے، المیہ یہ ہے کہ اسے تھکنے کا حق بھی محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا نے اسے اتنی مرتبہ مضبوط عورت کہا کہ آخر کار اس نے اپنی کمزوری بھی چھپانا سیکھ لیا۔ لیکن آج ہم اس عورت کے بارے میں بات کریں گے جو دوسروں کو سنبھالتے خود سے بچھڑ گئی۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں، یہ ان ہزاروں عورتوں کی داستان ہے جنہوں نے اپنے وجود کو اتنا تقسیم کیا کہ آخر اپنے لیے کچھ باقی ہی نہ رہا۔ اور شاید اس کہانی میں کہیں نہ کہیں آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، تو پوائنٹ وائز ڈسکس کروں گی۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ یہاں پہ گھر کے کام سٹارٹ کیے تھے میں نے، اور اس کے بعد ساتھ میں اپنا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس نے اپنی ذات کو ذمہ داری کے نام پر گروی رکھ دیا۔ اس عورت نے زندگی کو جینا نہیں چھوڑا تھا، اس نے زندگی کو ذمہ داریوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کا دن دوسروں کی ضرورت سے شروع ہوتا اور دوسروں کی خواہش پر ختم ہو جاتا۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ فرض نبھاتے انسان کبھی کبھی اپنے وجود کا قرضدار ہو جاتا ہے۔ وہ سب کا حساب رکھتی ہے، بس اپنی زندگی کا حساب بھول گئی۔ دوسری بات، اس نے قربانی کو اپنی شناخت بنا لیا۔ قربانی خوبصورت لفظ ہے، مگر جب یہی لفظ عورت کی پوری شناخت بن جائے تو اس کے اندر ایک خاموش محرومی جنم لیتی ہے۔ وہ ہر بار خود کو پیچھے کرتی ہے، ہر بار کسی اور کو آگے کر دیا، ہر بار اپنے حصے کی خوشی کسی دوسرے کو جھولی میں ڈال دی، اور پھر ایک دن اسے محسوس ہوا، میں نے سب کو دیا بہت ہے مگر خود کو کیا دیا۔ تیسری بات، اس نے اپنی خواہشوں کو دفن نہیں کیا، انہیں بے آواز کر دیا۔ کچھ خواہشیں مرتی نہیں، وہ دل کے کسی تاریک گوشے میں سانس لیتی رہتی ہیں۔ کبھی کوئی پرانا گیت انہیں جگا دیتا ہے، کبھی پرانی تصویر، کبھی کسی دوسری عورت کو وہ زندگی جیتے دیکھ کر دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، میں بھی کبھی ایسی ہی تھی۔ وہ خواب آج بھی زندہ ہیں، بس عورت نے اس کی آواز سننا چھوڑ دیا ہے۔ چوتھی بات، وہ سب کی جذباتی پناہ گاہ بن گئی۔ ہر شخص اپنا دکھ اس کے پاس لے آتا، وہ سنتی رہی، سمجھتی رہی، سنبھالتی رہی، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جب عورت کے پاس سب اپنا بوجھ اتارتے ہیں، وہ اپنا بوجھ کہاں رکھتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے پناہ گاہ بنتی گئی اور اندر سے خود بے پناہ ہوتی گئی۔ پانچویں بات، اس نے اپنی خاموشی کو شرافت سمجھ لیا۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتی تھی مگر اس نے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ اسے خوف تھا کہ سچ بولنے سے رشتے خراب ہو جائیں گے، مگر مسلسل خاموشی بھی ایک دن انسان کے اندر زلزلہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہر دبی ہوئی بات
ختم نہیں ہوتی، کچھ باتیں اندر تہہ در تہہ جمع ہوتی رہتی ہیں اور پھر انسان بظاہر خاموش رہ کر بھی اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ چھٹی بات، وہ دوسروں کے سکون کی قیمت خود ادا کرتی ہے۔ گھر میں سکون رہے اس لیے وہ خاموش رہی، کوئی ناراض نہ ہو اس لیے وہ جھک گئی، کوئی دور نہ ہو جائے اس لیے وہ خود کو بدلتی رہی، مگر اسے دیر سے سمجھ آیا جس سکون کی قیمت آپ کی مسلسل بے سکونی ہو وہ سکون نہیں، ایک خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ ساتویں بات، اس نے اپنے نہیں کو لوگوں کی ناراضگی کے نیچے دفن کر دیا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر تعلقات کے خوف نے اس کی زبان روک دی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے آرام چاہیے مگر پھر بھی کام کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کچھ حدود قائم کرنی چاہیے مگر پھر بھی سب کر کے دستیاب رہی، اور دنیا نے اس کی محبت سے زیادہ اس کی دستیابی کو یاد رکھا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہر وقت دستیاب رہنا محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اپنی حدود سے دستبرداری بھی ہوتی ہے۔ آٹھویں بات، اس نے اپنی قدر دوسروں کے رویوں سے ناپنی شروع کر دی۔ کسی نے تعریف کی تو اسے لگا وہ قیمتی ہے، کسی نے نظر انداز کیا تو اسے لگا شاید وہ ناکافی ہے، کسی نے شکریہ ادا کیا تو دل خوش ہو گیا، کسی نے قدر نہ کی تو سارا دن بوجھل ہو گیا۔ یہاں عورت ایک خطرناک مقام پر پہنچ جاتی ہے جب اپنی قیمت کا ترازو اپنے ہاتھ سے نکال کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ نویں بات، اس نے اپنی ذات کو رشتوں کے پیچھے چھپا دیا۔ وہ پہلے میں تھی، پھر ہم بن گئی اور پھر دوسروں کے نام سے پہچانی گئی، کسی کی ماں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، مگر اس سب کے پیچھے موجود میں کہاں گئی؟ وہ سوال کبھی پوچھا ہی نہیں گیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں تو کچھ عورتوں کو اچانک اپنے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گھر خالی نہیں ہوا ہوتا، صرف اس کے اندر کی مصروفیت ختم ہوئی ہوتی ہے۔ 10ویں بات، اسے آرام کرتے ہوئے بھی جرم محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ بیٹھتی تو اسے لگتا کچھ کرنا چاہیے، وہ سوتی تو لگتا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ اپنے لیے کچھ خریدتی تو حساب کتاب شروع ہو جاتا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک ایسا مصنف بسا لیا تھا جو ہر شخص پر مقدمہ قائم کر دیتا تھا، حالانکہ عورت کو ہر لمحہ مفید ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ انسان ہیں، مشین نہیں، آپ کی قدر صرف اس کام سے نہیں جو آپ دوسروں کے لیے کرتی ہیں۔ 11ویں بات، اس نے اپنے جسم کی آواز سننا چھوڑ دی۔ جسم مسلسل اشارے دیتا رہا، تھکن، بے دلی، بے آرامی، نیند کی کمی، مگر وہ ہر اشارے کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پہلے سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، بچوں کا، شوہر کا، جوائنٹ فیملی ہے تو سسرال والوں کا۔ لیکن جو عورت اپنے جسم اور ذہن کو مسلسل نظر انداز کرتی ہے کہ اس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے توانائی تو درکنار خود کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ 12واں پوائنٹ، اس نے دوسروں کے مزاح کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ کسی کا موڈ خراب ہو تو وہ پریشان، کسی کی خاموشی ہو تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے، کسی کی ناراضگی ہو تو وہ اپنی غلطی تلاش کرتی ہے۔ اس نے ہر جذباتی موسم کا ذمہ دار خود کو سمجھ لیا، حالانکہ ہر بادل آپ کی وجہ سے نہیں آتا، کبھی کبھی دوسرے انسان کے اندر کا موسم صرف اس کا اپنا ہوتا ہے۔ 13ویں بات، وہ اپنے ماضی کی عورت سے دور ہوتی گئی۔ ایک وقت تھا جب اسے اپنی پسند معلوم تھی، اسے معلوم تھا کہ اسے کیا پہننا، کیا اوڑھنا اچھا لگتا ہے، کیا پڑھنا پسند ہے، کہاں جانا اچھا لگتا ہے، کیا سیکھنا چاہتی ہے اور کس چیز پہ دل خوش ہوتا ہے۔ پھر ذمہ داریوں کی دھول اتنی جم گئی کہ وہ اپنی ہی پسند سے ناواقف ہو گئی۔ یہ خود سے دوری کی سب سے خاموش علامت ہے، جب آپ کو دوسروں کی پسند تو معلوم ہو مگر اپنی پسند یاد تک نہ ہو۔ 14ویں بات، اسے اپنی خواہش پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ اپنے لیے کچھ چاہتی تو فوراً سوچتی، لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں اب اس کی کیا ضرورت ہے، گھر والے کیا سوچیں گے۔ دوسروں کی نظریں اس کی اندر اتنی گہری اتر گئیں کہ آخرکار اس نے اپنے خوابوں پر بھی دوسروں کی اجازت ڈھونڈنی شروع کر دی، مگر زندگی اجازت نامہ لے کر نہیں جیتی جاتی، کبھی خوابوں کو صرف آپ کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 15ویں بات، اس نے مضبوط ہونے کا ایسا لباس پہن لیا جو اتارنا بھول گئی۔ لوگ کہتے رہے، یہ عورت تو بہت مضبوط ہے، وہ ہر بار مسکرا دیتی، مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا مضبوط رہنے کی قیمت کیا ہے۔
کبھی کبھی مضبوط عورت کو بھی ٹوٹنے کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اسے بھی کسی کے سامنے خاموش بیٹھنے کا حق ہے، اسے بھی کبھی یہ سننے کی ضرورت ہے آج تم کچھ مت سنبھالو، آج تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ 16ویں بات، اسے اپنی عمر سے نہیں اپنی ضائع ہونے والی توانائی سے خوف آنے لگا۔ ایک عمر کے بعد عورت کو صرف بڑھتی ہوئی عمر نہیں ڈراتی، اسے یہ سوال ڈراتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا کیا۔ لیکن ماضی کا ماتم مستقبل نہیں بناتا۔ اگر آج بھی دل میں کوئی خواہش زندہ ہے تو اسے دفن مت کریں۔ زندگی کا ایک خوبصورت اصول ہے، جو چیز دیر سے ملے ضروری نہیں کہ وہ کم قیمتی ہو۔ پھر وہی عورت ایک دن وہ خود بخود واپس آ گئی۔ یہ واپسی کسی ڈرامائی لمحے میں نہیں ہوتی، نہ آسمان بدلا، نہ دنیا نے اسے مبارکباد دی۔ بس ایک دن اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا، اب میں اپنی زندگی میں خود کو بھی شامل رکھوں گی۔ اس نے پہلی بار بغیر وضاحت دیے نہیں کہا، پہلی بار اپنے لیے وقت نکالا، پہلی بار اپنے پرانے خوابوں کو گرد سے نکالا، پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھا تم واقعی کیا چاہتی؟ اور شاید یہی اس کی اصل واپسی تھی۔ وہ دوسروں سے نہیں خود سے محبت کرنے لگی۔ اگر آپ وہ عورت ہیں جو برسوں سے سب کے لیے کھڑی رہیں تو آج اپنے آپ کے لیے بھی کھڑی ہو جائیں۔ اپنے آپ سے ایک وعدہ کیجیے، اپنی زندگی کو صرف دوسروں کی ضرورتوں کا حاشیہ مت بننے دیجیے۔ آپ کی اپنی کہانی بھی ہے، آپ کے اپنے خواب بھی ہیں، آپ کی اپنی خاموش خواہشیں بھی ہیں، اور یاد رکھیں قربانی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جہاں عورت پہلی بار دوسروں کی آوازوں کے بیچ اپنے دل کی آواز پہچان لیتی ہے، کبھی کبھی اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ۔ مجھے امید ہے آج کا ولاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ جس بہن کی نظر سے میرا ولاگ گزرے، میری ویڈیو گزرے، تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔